أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بعدہ ان گنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جنہیں شریک کیا جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ جس قدر مذاق اڑایا جاتا ہے، اس سے متعلق میں نے گفتگو کی تھی. آج بھی ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اسی موضوع سے متعلق تھوڑی گفتگو کی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بے شمار مقامات پر آپ نے یہ بتلایا، اجاگر کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے. وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی متصرف ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث ہے، وہی فریاد رسی کرنے والا ہے، وہی فریاد سننے والا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی فریاد سننے والا نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی غوث نہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو نہ پکارو جو تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. یعنی جو تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں ان کو نہ پکارو. یعنی اللہ رب العالمین کو ہی صرف پکارو، اللہ رب العالمین ہی سے صرف فریاد کرو. ان معبودان کی پرستش اور ان معبودان کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ نے ایسے معبودان کو پکار لیا، ایسے معبودان سے فریاد رسی کی جو ہمارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو ہمارے مالک نہیں ہیں، خالق نہیں ہیں، رازق نہیں ہیں، کائنات میں کوئی بھی تصرف کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے، یعنی اگر ہم نے کسی کو پکار لیا، کسی کو ہم نے دستگیر سمجھ لیا، کسی کو ہم نے غوث بنا لیا، تو اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. مخاطب کس کو کیا؟ اللہ نے مخاطب کیا نبی کو. نبی سے خطاب ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو معبود بنایا، کسی دوسرے سے آپ نے فریاد کی، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ اگر اللہ رب العالمین کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے.
یعنی اگر تکلیف کوئی دور کرنے والا ہے، مصیبت سے نجات دلانے والا کوئی ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے اور کوئی بھی کسی کو کسی مصیبت سے نہیں نکال سکتا ہے، کوئی بھی کسی کو نجات نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی کسی کی تکلیف کو کسی کی تکلیف سے چھٹکارا نہیں دے سکتا ہے۔ تکلیف سے نکالنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، مصائب و مشکلات کو ٹالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے کسی کو مان لیا تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر کسی کے ساتھ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا جائے، نیکی کا ارادہ کیا جائے، تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخصیت اس کو اس سے ہٹانے والی نہیں، اس کی اللہ کی رحمت سے اس کو دور نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کی قسمت میں اور کسی کی تقدیر میں بھلائی لکھ دی ہے، نیکی لکھ دی ہے، تو کوئی بھی اس نیکی کو مٹا نہیں سکتا ہے، اس نیکی کو ختم نہیں کر سکتا ہے، اس بہتری کو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین ہی کو اس کائنات میں متصرف سمجھنا چاہیے۔ کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس کو اپنے مصیبتوں میں پکارا جائے، یا غوث کے نعرے لگائے جائیں، یا علی مشکل کشا کہا جائے، یا علی مدد کہا جائے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جائیں، یا اس طرح کے نعرے، جتنے بھی نعرے لگائے جاتے ہیں یہ سب شرکیاں ہیں، شرک میں ہم کو ملوث اور مبتلا کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا شریک دوسروں کو اللہ کا شریک بنا لیا، دوسروں کو ہم اپنے مسائل اور مشکلات میں شریک کرنے لگے، دوسروں سے ہم دوسروں سے مدد مانگنے لگے، اور ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آدمی سورہ فاتحہ کی، ایک نمازی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کو مانگنا ہو، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تمہیں مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو اللہ رب العالمین ہی سے سوال کرو۔ جب استعانت طلب کرنی ہو، مانگنا ہو، کسی سے مدد مانگنی ہو، فاستعن باللہ، تو استعانت بھی اللہ رب العالمین ہی سے طلب کرو، کسی اور سے نہیں، کسی غوث سے نہیں، کسی قطب و ابدال سے نہیں، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر ہم آج سنتے ہوں گے اور بعض لوگوں کے اس قدر فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کا درجہ اللہ سے بڑھا دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا اور جو بزرگان ہیں، ان کے مرتبے اور ان کے رتبے کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے کہ کہیں کہیں اللہ سے بھی ان کا رتبہ نعوذ باللہ من ذالک بڑھ جاتا ہے۔ ابھی میں نے ایک مقرر کو کہتے ہوئے سنا، دستگیر کی وجہ تسمیہ بیان کر رہا تھا کہ دستگیر غوث اعظم کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا نعوذ باللہ من ذالک، ان کا نام دستگیر کیوں پڑا، کیا وجہ تھی؟ کہا اللہ اور غوث ان کی زبان میں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی، یہ دونوں جنت میں ایک ساتھ ہاتھ پکڑے ہوئے سیر کر رہے تھے، دونوں یعنی اللہ
اور شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں سیر کر رہے تھے کہ اللہ کے پیر کے نیچے کیلے کا چھلکا پڑ گیا، اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیلانی صاحب نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ہاتھ سے اللہ کو پکڑ کر کے بچا لیا، گرنے سے بچا لیا، اللہ گرا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام غوث دستگیر ہو گیا، ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنے والا، بچانے والا، مصیبتوں سے بچانے والا۔ اور ان کی کتابوں میں نے جا کر کے دیکھا، سیرت غوث پاک ان کی کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 81 پر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ پوری عبارت اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کو جیلانی صاحب نے بچا لیا۔ بتائیے کیا ہے؟ اور اس پر جب وہ خطیب، جب وہ مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ کے نعرے لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عقلوں پر ماتم کیا جائے، کیا کہا جائے ایسی عقلوں کو جو اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے کہ اللہ کا رتبہ، اللہ کے رتبے کو پہنچنا تو دور کی بات، نعوذ باللہ من ذالک، کسی نبی کے رتبے کو عام انسان نہیں پہنچ سکتے ہیں، صحابہ کے رتبے کو کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم نے نعوذ باللہ من ذالک ایک انسان کو، ایک عام انسان کو ہم نے اللہ سے بھی اس کا درجہ بڑھا دیا، اس کا رتبہ بڑھا دیا۔ بہرحال کوئی بھی دستگیر، کوئی بھی غوث، کوئی بھی متصرف اس کائنات کا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو پکارتا ہے، کسی دوسرے سے فریاد کرتا ہے، کسی دوسرے سے مانگتا ہے، بیٹی بیٹا مانگنا ہے دوسرے سے مانگتا ہے، رزق مانگنا ہے دوسرے سے مانگتا ہے، اور کوئی معاملہ ہے دوسرے سے سوال کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا گمراہ وہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے طلب کرے، کسی دوسرے سے مانگے۔ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک اس کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی وہ معبودان جن کو بنا لیا گیا ہے، وہ بزرگان جن کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم ان سے فریاد کرتے ہیں، ان کو فریاد رس مانتے ہیں، وہ قیامت کے دن تک آپ کی باتوں کا، آپ کے سوالوں کا، آپ کے فریاد کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو آپ کی دعاؤں سے غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی دعا کی جا رہی، کون سی فریاد کی جا رہی ان سے۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کون کس سے مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے اس دنیا کے بارے میں۔ اور ہم ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، مشکل کشا کا نعرہ لگاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ سارے نعرے جو ہم اور آپ اس طرح کے لگاتے ہیں، سب شرک تک ہم کو پہنچانے والے ہیں۔ سارے کے سارے نعرے شرکیہ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم روزی کو تلاش کرو، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس سے روزی کو تلاش کرو، ادھر ادھر نہ بھٹکو، ان کے پاس نہ جاؤ۔ یعنی
اس مزار پر، اس بزرگ کے مزار پر، اس بزرگ کی قبر پر نہیں، کہیں نہیں. اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ پورا کرے گا. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ. آج روزی کے حوالے سے بہت سارے مسلمانوں کی دکانوں پر میں دیکھتا ہوں کہ وہ دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے نہ جانے کون کون سے ذائچے بنوائے رہتے ہیں، لگائے رہتے ہیں. اہل حدیثوں کی دکانوں کی بات میں کر رہا ہوں. کئی اہل حدیثوں کی دکانوں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو گنتیاں ہوتی ہیں، نقش ہوتے ہیں، وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے. دکانوں مکان کی خیر و برکت ان ذائچوں سے نہیں ہو سکتی ہے، ان نقوش سے نہیں ہو سکتی ہے، ان گنتیوں سے نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم نے ان کو مان لیا، اگر ہم نے ان کو تسلیم کر لیا، یہ مان لیا کہ ان کی وجہ سے خیر و برکت آئے گی، جو ہم لگائے ہوئے ہیں، جو ہم ذائچے لگائے ہوئے ہیں، جو نقوش ہم لگائے ہوئے ہیں، ان نقوش اور ذائچوں کی وجہ سے ہماری دکان میں خیر و برکت آ جائے گی، ہمارے گھروں میں خیر و برکت آ جائے گی، تو کان کھول کر کے سن لیجئے. اگر یہ عقیدہ ہے، اگر ہم اس کو متصرف مانتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے. مسلمانوں اگر سن رہے ہو، دل کے کان سے اگر سن رہے ہو اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے کا دعویٰ اگر ہے تو اپنی دکانوں سے آج ہی نکال کر کے اس کو پھینک دو. یا آپ شرک کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، شرکی اعمال میں آپ لگے ہوئے ہیں. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ. اللہ کے پاس سے رزق کو طلب کرو، اللہ سے مانگو اپنی روزی کو. وَعْبُدُوهُ. اور اس کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ. اور اس کا شکر ادا کرو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اسی کی جانب تم سب کو لوٹنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرما دیا کہ روزی دینے والا، تمام مسائل و مشکلات کا حل کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کسی پریشان حال، جب کوئی پریشان حال اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ کون وہ ذات ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے خرابی کو، اس سے برائی کو، اس کی تکلیف کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنے مسائل اور مشکلات میں، اپنی مصیبتوں میں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے معاملات کے ذمہ دار ہیں اور وہ ہم کو بچا لیں گے، دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے. انبیاء کے بارے میں انبیاء، سورہ انبیاء آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کتنے انبیاء نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مسائل اور مشکلات میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز کیا، اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ بدر کا معاملہ ہے. مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم اور مقابل دشمنوں کی جماعت ایک جم غفیر، 1000 کا لشکر، اور مسلمانوں کی کل تعداد 313 یا 317 یا 319، اور بھی نہتے اس میں کمزور بھی ہیں، لاغر بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں، اور ادھر مقابل میں سب ہٹے کٹے نوجوان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہوئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہ اے اللہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ تو اس وعدے کو پورا کر دے، اے اللہ وہ چیز مجھے عطا کر دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اور اگر اے اللہ یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، مٹ گئی، تو قیامت کے دن تک تمہاری عبادت نہیں ہوگی اس روئے زمین پر، اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، کوئی نبی نہیں آنا تھا ان کے بعد۔ دعائیں کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، نبی ہیں جن کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں، جن کو ہم یا رسول اللہ کہہ کر کے ان سے فریاد کرتے ہیں، وہ نبی مانگ رہا ہے اللہ سے، اللہ سے سوال کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی چادر کو آپ کے کندھے پر ڈالا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے آپ نے بہت سوالات کر لیے، بہت مانگ لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو پورا کرے گا، آپ کے فریاد کو پورا کرے گا، اللہ آپ کی فریاد کو سنے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم فریاد کر رہے تھے، جب تم اللہ کو یاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری فریاد کا جواب دیا، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی۔ انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، اور اللہ نے کہا کہ اس نے تمہاری بات سن لی اور اس نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر دی، وہ فرشتے جو آتے جاتے رہتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم مالک سمجھتے ہیں، مختار سمجھتے ہیں، وہ بھی مالک نہیں تھے، اپنے نفس کے مالک نہیں تھے، کوئی پریشانی کو دور کرنے والے نہیں تھے۔ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کے دانت کو شہید کیا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، کفار مکہ کی جانب سے کتنی اذیتیں آپ کو ہوئی، لیکن آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ ہمیں اور آپ کو بچانے والے کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دو اے نبی، میں اپنے نفس کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفس کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ مَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اگر میں غیب جانتا، میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، میرے پاس بھی بہت ساری بھلائیاں ہو جاتی اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی پریشانی مجھے نہیں آتی۔ میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، بشارت سنانے والا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم اور آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو بھی مالک، رازق یا اور کسی بھی اعتبار سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا مالک ہے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے اور ہم کو شرک تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین نے آپ پر آیت کریمہ نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرا دیجئے، اپنے قرابت داروں کو ڈرا دیجئے، سب کا نام لے لے کر کے بلایا اور سب کو یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اور آخر میں حضرت فاطمہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا کہ اے فاطمہ، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں
تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہاں قرابت داری کے اعتبار سے میں اس دنیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں، حق قرابت ادا کر سکتا ہوں، لیکن میں آخرت میں کسی کے کوئی کام نہیں آؤں گا، کسی کا کوئی مالک میں نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے یہ بات کہی تھی کہ میں کسی کا مالک اور ذمہ دار نہیں ہوں۔ نبی جب کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو پھر یہ بزرگان جن کو ہم نے غوث سمجھ لیا ہے، جن کو ہم نے دستگیر سمجھ لیا ہے، جن کو ہم نے مالک الملک سمجھ لیا ہے، جن کو ہم نے روزی دینے والا سمجھ لیا ہے، جن سے ہم فریاد کرتے ہیں، فریاد رس ہم نے ان کو سمجھ لیا ہے، یہ سب کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم کو شرک تک پہنچانے والے امور ہیں یہ۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ ایک منافق مسلمانوں کو بہت پریشان کیا کرتا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا کہ چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم استغاثہ کرتے ہیں، قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، اس منافق سے بچنے کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے چل کے فریاد کرتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہو لا یستغاث بی، مجھ سے استغاثہ نہ کرو، مجھ سے فریاد نہ کرو، مجھے غوث نہ سمجھو، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، بے شک استغاثہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کرو، فریاد صرف اللہ رب العالمین سے کرو، کوئی چیز طلب کرنی ہے تو اللہ سے طلب کرو، اس کے علاوہ اور کوئی اس کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اس کو مکمل کرنے والا نہیں ہے، فریاد کو سننے والا کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم کسی کو غوث، دستگیر، مالک الملک، رازق، خالق نہ سمجھیں۔ اللہ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، اللہ سے اپنے معاملے کو رکھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ پورا کرے گا۔ اگر یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہماری ضروریات کی تکمیل کرے گا، ہماری ضروریات کو پوری کرے گا۔ اور شرکیہ جملے، شرکیہ امور سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اچھے علماء کو سننا چاہیے، اور سن کر کے، پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور کہ ہر کسی چیز کو، اس سوشل میڈیا کے دور میں بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے خطابات کو، جو اپنے واعظ کو، جو اپنی نصیحتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام کرتے رہتے ہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں بہت سارے بردرس ہیں جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور کتاب و سنت کے سلسلے میں کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے فتوے صادر کرتے ہیں کہ علمان الحفیظ۔ ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ اگر ہم کو اور آپ کو اس بات کا علم، پختہ علم نہیں ہے، تو بہرحال بدعتیوں کو نہیں سننا چاہیے، بدعتیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس پختہ علم ہے، علم میں پختگی ہے، تو آپ بدعتیوں کو سن سکتے ہیں رد کرنے کے لیے، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ بدعتیوں کو نہ سنیے، آپ ایسے لوگوں کو نہ سنیے جو آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں گے، جو آپ کو حدیث سے برگشتہ کر دیں گے، حدیث سے آپ کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کے دلوں میں آپ کے دلوں سے حدیث کی عظمت نکل جائے گی، ایسے لوگوں کو نہ سنیے۔ بس یہی بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، اور گزارش کروں گا کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان بن کر کے رہیں اور کتاب و سنت پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا عامل بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت پر چلنے والے ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات و خرافات سے بچا لے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔